ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ جس کا قرآن میں تذکرہ ہے۔ قرآن بھی ذکر ہے، اللہ کا بھی ذکر ہے۔ وہ اللہ کے ذکر سے منہ پھیر کے بناوٹی ذکر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اذکار تو وہی ہے نا جو محمد کریم نے سکھا دیے۔ مجھے وہ ذکر تو پسند نہیں ہے، اور مجھے وہ ذکر پسند ہے جو میری چاہت نے گھڑ لیا ہے۔ یعنی 1400 سال کی تاریخ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے بڑے ذکر کرنے والے تھے، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ کو جمع کیا اور لائٹیں بند کروا کے ہو کے نعرے لگوائے؟ یعنی محمد مصطفیٰ نے جو کام کیا ہے وہ موجود ہے، احادیث موجود ہیں، کوئی بات ڈھکی چھپی ہے ہی نہیں۔ طرح طرح کے اذکار، طرح طرح کے اوراد، طرح طرح کے طریقے، اور ذکر کے نام پہ رقص، اور اس کے نام پہ نہ جانے کیا کچھ، کہاں سے آ گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ذکر کا طریقہ بتایا ہے، آپ نے فرمایا اونچی بھی نہ بولو، کیونکہ تم اپنے رب کا نام لے رہے ہو، تمہارا رب تو دل کے حالات سے بھی واقف ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، آہستہ سے ذکر کرو اور تضرع کے ساتھ رب کی یاد میں رونا سیکھو۔ تو وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس طریقے کو اختیار کرنا حقیقت میں اپنے آپ کو شریعت کا مجرم بنانا ہے۔ سنن الدارمی کی روایت ہے، اور آپ یہ روایت سن کے حیران ہوں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ استاد ہیں، کیا ہی استاد شاگرد کے رشتے ہوا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود جب گھر سے نکلتے تو ابو موسیٰ اشعری اور دیگر صحابہ ان کو دروازے سے لے کے آتے کہ مسجد تک بھی آتے آتے کچھ مسئلہ پوچھ لیں۔ ابو موسیٰ اشعری نے دیکھا کہ مسجد میں لوگ جمع ہیں اور حلقہ بنا کے بیٹھے ہیں۔ حلقہ سمجھتے؟ گول دائرہ۔ ان میں سے ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے حللوا 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تو وہ ایک ہی آواز سے سارے شروع ہو جاتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پھر وہ کہتا ہے کبروا 100، تم اللہ اکبر 100 مرتبہ کہو، وہ بیک زبان شروع ہو جاتے ہیں۔ سبحوا 100، سبحان اللہ 100 مرتبہ کہو۔ دیانتداری سے بتائیے سبحان اللہ یہ نیکی ہے کہ گناہ؟ کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ اللہ کی پاکی بیان کرنا کتنا اچھا عمل ہے۔ کیا لا الہ الا اللہ سے بڑھ کے دنیا میں کوئی ذکر ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ اکبر یہ کلمہ میرے رب کو کتنا پسند ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ جا کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ مسجد میں یہ ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں تم نے روکا کیوں نہیں؟ کہا ہم تو استاد محترم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے آ کے کیا کہا؟ لقد سبقتم سبقا بعیدا، وہ کہاں چلے گئے ہو؟ تم نے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دیا، ابھی تو اس پیغمبر کے گھر کے جو برتن بچے تھے وہ نہیں ٹوٹے، اور تم نے محمد مصطفیٰ کا راستہ چھوڑ دیا۔ ذکر کر رہے تھے، لیکن جو انداز اپنایا جا رہا تھا اس بات پہ سخت ناراض اور نالاں ہوئے۔ عبداللہ ابن مسعود یہ وہ صحابی ہیں جو ہر وقت اللہ کے رسول کے ساتھ جوتی اٹھاتے تھے اور ان کے کام کاج کرتے۔ اس قدر ان کو محبت تھی کہ پانی چاہیے ہوتا یا کوئی اور چیز تو ہر وقت پیش یہی صحابی ہوتے تھے۔